یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین درمیان جوالے علیہ قد جاءکم من اللہ نور نور آیا او کی ہے نور کتاب مبین ہے دے دو وکھریاں وکھریاں شیواں ہوندیاں تے تھے ضمیر تسنیہ دی ہونی سی یہدی بہما ایتھے گیا یہدی بہ اللہ میں نور پہ جیا کتاب کر لی ادھنا ہدایت بخشی تے جے ادھا معنی یہ کر لیے کہ کتاب کتاب ہے تے نور رسول اللہ نے تے رب کریم فرمان نے یہدی بہ اللہ میں اپنے نبی نو پوری دنیا واسطے نور ہدایت بنا کے کر لیا کہ اندھیریاں بھی چوکٹ کے میرے مصطفیٰ نے انہاں نو روشنی ویل کھلار دیتا کون انکار کرتا جی آپ نور ہدایت نے آپ نور ہدایت نے ادھر میرے حال ویکھو بڑے عمان سو آپ نور ہدایت نے ان کئیاں بندے دا نا نور دین ہوں دے اکھا نہ دیکھتا انہوں نے کچھ بھی واہ بھائی واہ انہوں کی سمجھئے انہوں نے دیکھتا ہی اب ہے نا کئی بندے کئی آخر کے لو جی اے کہا سرما بڑھایا سرما یہ ایل دے آنڈے بھی تیار ہوئے ایل دا آنڈا انہوں نے پوچھو بندے دو پتروں ساری عمر ویکھیا جی ایل دا آنڈا ایل دے آنڈے بھی یا کہنے کے سپ دی سری بھی سپ دی سری جی بنائے یہ جڑا سرما ہے جڑا بندہ ایک سڑائی ادھر پالے ایک سڑائی ادھر پالے دو سڑائیاں دے نال دن دے 12 بجے تارے دس دن سنیا نہ گئی تھے دن دے 12 بجے تارے جوڑا اعلان کردہ ہی نہ پیا دن دے 12 بجے تارے دسن گے میں کیا اتریا تیری تھی آپ گھٹ بگن رہی ہے بالکل اکھاں نہ کھلنا میں کیا ہے اپنی بھی آنکھ میں پٹھی سڑائی پھیرنے تو منوں دے پھیرا وہ دی وجہ انہوں کی پتہ ہے یہ بندہ آندہ ہے ایک منجن اے ویکھو اتھا لیا چونڈی منجن دی یہ نال لاتی انہا کہ ویکھو چمک ایک چونڈی منجن دی دندہ تے لاؤ کلیاں میں گدار چمکن لگ پہن تے آپ بے وقوف دے اس طرح دے جو میں پیٹھے دے بھی ہو دے جنہ لوگاں نو پتہ ہی نہیں پھر نور دا مفہوم کیا ہے قرآن کس واسطے آیا ہے اور ادھا معنی کیا ہے ادھا مطلب کیا ہے وہ جیڑا کہے دکان سے کدھی کیا ہی نہیں انہوں کی پتہ ہے پہ تھے کیڑا سودا ہے یہ دے بچارے ہو جے کیا علامہ اقبال نے ببندے صوفی و ملا اسیری حیات الحکمت قرآن انگیری با آیاتش ترا جزئی کار نیست کہ از یاسین او آسام بمیری جیڑی زندگی ملنی سی قرآن نال جیڑی زندگی ملنی سی وہ جو سرور حاصل ہونا سی جو دل نو نشاط حاصل ہونی سی جدے نال دل نو نور ملنا سی دل دا زنگ لے جانا سی دل نو روشنی سی مونی سی او تے شاید تو لبن نہیں دیتی ہے ملا تے تو قرآن کو جو شے حاصل ہونی سی وہ تے حاصل نہیں ہون دیتی صرف این نہیں گل دسی ہے کہ جڑا بندہ بیمار ہو جائے وہ دے سرانے بے کے سورت یاسین پڑھئے تے بندہ ببندے صوفی و ملا اسیری اللہ اس واسطے دو چیزاں تاجدار عالم بطحا کا جو فرمان تھا ادھر دیکھو ذرا اپنی اکھا مبارک ہے تاجدار عالم بطحا کا جو فرمان تھا کچھ نہ تھا اس کے سوا سنت یا قرآن تھا تاجدار عالم بطحا کا جو فرمان تھا کچھ نہ تھا اس کے سوا سنت یا قرآن تھا جب تلک یہ دی مسلمانوں کا حرز جان تھا ان دنوں اقبال ان کے در پہ ایک دربان تھا اور جنہوں قرآن و سنت عامل سو آسمان دے ملائکہ آن کے چوکی داری کر دے سن ان قرآن سنت ایدے وارث اسیاں قرآن ورثے ہی سانو ملیا حدیث ورثے ہی سانو ملی بھائی اور ہی کہیں دینے یہ توحید ہی بیان کر دینے دینے ہر ویلے انہوں توحید دا حیدہ ہو یا رہی قرآن سانو ملیا حدیث سانو ملی یارہ انہوں کی ملیا قبرہ ملیاں
ملنگ ملے سگاتاں ملنگ ملے اوے توانوں پنگی ملے اوے جڑے بیٹھے ہوئے کوڑ کوڑ پی دیاں خدا نال گلاں کی دیاں سرکی خبر لیا ترکی یہ کنہ دا مارک ہے کنہ دا مارک ہے پوچھ لو اہی دے یہ ہو جے بندے نو نیڑے پھٹکن ہی نہیں دین دے سانو اللہ نے عقل و فکر عطا فرمائیے اسی دے تحقیق کرنے ہاں اور ایک پیمانہ ہے ساڑھے کو وہ دیتے رکھ کے ترازوے ہی تولنے سی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون او دے پچھے لگ جو جیڑی شے اسمان تو اتری ہے اتبعوا ما انزل الیکم مر ربکم تواڈے رب والوں جیڑی شے اسمان تو اتری ہے قرآن انہوں اپنا رہنما بناؤ انہوں اپنا امام بناؤ تے او دے کنوں سبق حاصل کرو بے قرآن جو کی لکھیا ہویا ہے یعنی سارے مسئلے حل نہیں ہو جلے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم یہ کون پڑھے دیکھو نا رسول اللہ نے فرمایا پھر روٹی کھان لگیا بسم اللہ پڑھنی یہ میرے مسلک دی بات ہے روٹی کھان لگیا روٹی آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں الرحمن الرحیم نہیں صرف بسم اللہ روٹی کھا لئی ہے ان کھان تو بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین پہلو بسم اللہ دے مڑ کے دعا تیار کی کر دے روٹی آ گئی اے ختم حلو ہے الو آئی کیتا اللہ دی قسم تو حساب لڑ اتے پونا پہ اتے پونا رکھے ہے اسلام کا ویر روٹی آئیے کھاؤ وہ کھاؤ بسم اللہ پڑھو کھاؤ وہ کہنے نہیں ختم پھر ایک بابا شاہ ہوئے نا تے جی ہو جی دیا ہم انہوں جواب تے میرے مسلک دے کو پرے کرے ماں دا پترت رہا دا اے میں تے کھوٹی شہ نو انجی قبول نہیں کردا اے میں تے رڑے والی شہ قبول نہیں کردا اے میں رڑے والی شہ نو پسند ہی نہیں کردا میں تے نکھاکھری شہ اے قرآن لا ریب تے بے عیب اور اے دی تفسیر رسول اللہ دی زبان نال کروائی ہے رسول اللہ دی زبان نال ادھر اے میرا رسول اللہ دی زبان نال کروائی ہے اور نال کیا دیکھو ساری کائناتیاں زبانہ انہاں دے قبضے وچنے پر وما ینطقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا فرمایا ہر شخص دی زبان وہ دے قبضے جتے اپنی مرضی نال بولدا ہے اور اپنی مرضی نال زبان نو کھولدا ہے اوے میں اپنے پیغمبر دی زبان نو اپنے قبضے چ رکھیا ہے گویا کہ اپنے پیغمبر دی زبان دا رب ضامن بنیا ہے اوے اودوں ہی مصطفیٰ دی زبان بولے گی جدو عرش والا حکم دے گا اس واسطے آسمان تو قرآن اترے ہے اور یہ حدیث ہے حدیث بھی آسمان تو اتری ہے قرآن آسمان تو اترے ہے حدیث آسمان تو اتری ہے قرآن منزل من اللہ ہے حدیث منزل من اللہ ہے قرآن وحی الہی ہے حدیث وحی الہی ہے قرآن بھی رب دا کلام ہے اور حدیث بھی رب دا کلام ہے رسول دی زبان صرف وحی الہی دی ترجمان ہے کس طرح رب العالمین دا آسمان تو قرآن اتریا ہویا وہ اپنی مرضی نہ رسول اللہ نے تفسیر نہیں کی تھی اپنی مرضی نہ اجے مولوی کر دینے قل انما انا بشر مثلکم
میرے نبی کہہ دیو میں بشر ہوں، میں بشر ہوں، انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں، یہ کر کے نا مانا میں بشر ہوں مثلکم، مثل تمہاری، اگے یعنی کہ بریکٹ پائی، یعنی کہ ادھر، یعنی کہ جدوں